اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سِنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا اور ہم نے بھیجا نوح کو اس کی قوم کی طرف فلبیسا پھر وہ رہا فیہم اس میں الفا سناتن یعنی 1000 برس الا مگر 50 عامی مگر 50 برس کم یعنی کہ 500 9,500 سال 1000 برس 950 عام الفا یعنی 1000 برس مگر اس میں 50 کم تو 50 سال کم تھی ان کی 950 سال. اب اس میں کیا اختلاف ہے کہ 950 سال ان کی عمر تھی یا 950 سال صرف تبلیغ کی انہوں نے, اور وہ تبلیغ کے پہلے کے نبوت ملنے کے پہلے کی عمر, اور جو انہوں نے جو اس کے بعد سمجھ لو جو طوفان کے بعد ان کی عمر کتنی ہے اس کا کوئی وہ اندازہ نہیں ہے. تو 950 سال انہوں نے صرف تبلیغ کی, اور تبلیغ میں امیجن کرو کہ 950 سال کی تبلیغ کے بعد ان کی قوم راستے پر نہیں آئی اور ان کو مارنے تک کی کوشش کرتے تھے, برا بھلا گالی گلوچ, جو جب مارنے کے در پہ ہو گئے ان کا گلا تک گھونٹ دیتے تھے تب جا کے انہوں نے بد دعا کی تھی. اور وہ بد دعا کا بھی کب قبول ہوئی, وہ 80 سال کے بعد. بد دعا بھی کب کام میں آئی کہ 80 سال کے بعد طوفان آیا. تو مطلب اب صبر تو دیکھو, نبیوں کا صبر دیکھو کہ 950 سال تبلیغ ہوئی ہے اور اب چلو اب حد سے زیادہ ہو گیا, پانی اوپر چلا گیا, برداشت کی حد ختم ہو گئی, بد دعا کرے تو وہ 80 سال کے بعد پھر طوفان آیا. تو کس قدر انہوں نے وہ کیے ہوں گے, کس قدر صبر ہوگا. فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ وَهُمْ ظَالِمُونَ اور پھر پکڑ لیا ان کو طوفان نے کہ وہ گنہگار تھے, ظالم تھے. فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَصْحَابَ السَّفِينَةِ اور ہم نے نجات دی اور کشتی والوں کو, سفینہ کشتی والوں کو, وَجَعَلْنَاهَا آیَاتٍ لِلْعَالَمِينَ اور ہم نے بنایا ان کو نشانیاں تمام جہانوں کے لیے. وَإِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ اعْبُدُوا اللَّهَ اور جب کہا ابراہیم نے اپنے قوم سے کہ عبادت کرو اللہ کی, وَاتَّقُوهُ اور تقوی اختیار کرو اسی کا, ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ کہ یہ خیر ہے, بہتر ہے تمہارے لیے, ان کنتم تعلمون اگر تم سمجھ رکھتے ہو, جانتے ہو. انما تعبدون من دون اللہ اوثانا کہ تم عبادت کرتے ہو اللہ کے سوا صنم, اوثانن بتوں کی, وتخلقون افکا اور تم گھڑ دیتے ہو جھوٹ کو. ان الذین تعبدون من دون اللہ کہ بے شک وہ لوگ جو عبادت کرتے اللہ کے سوا, لا یملکون لکم رزقا کہ وہ ان کے رزق کے نہ مالک ہے. فابتغوا عند اللہ الرزق وعبدوہ واشکروا لہ کہ تم تلاش کرو اللہ ہی کے پاس رزق اور عبادت کرو اسی کے اور شکر ادا کرو. کہ کیا کہا ابراہیم علیہ السلام نے ان کی قوم کو کہ تم نے جو یہ بت بنا رکھے ہیں اور جو تم نے جھوٹ گر رکھا ہے, کیا تو وہ تمہارے رزق کا مالک نہیں ہے جو تم اللہ کے سوا اس کی پوجا کرتے ہو, عبادت کرتے ہو, بلکہ اپنا رزق اللہ کے پاس تلاش ہو, اسی کی عبادت کرو اور اسی کے لیے شکر مانو اس کا. وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. وَإِن تُكَذِّبُوا اور اگر وہ جھٹلائے, فقط کذب امام من قبلکم اور اگر وہ تم کو جھٹلاتے ہیں تو جھٹلائے جا چکے بہت سے فرقے تم سے پہلے, ہے نا. یہ مکی آیت ہے نا, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تشفی ہے نا. یہ سب باتیں بتائی کیوں جاتی ہیں انبیاء کی, کہ انبیاء کے ساتھ دیکھو کیا کیا معاملہ ہوا, کہ نوح علیہ السلام نے 950 سال تبلیغ کی, ابراہیم علیہ السلام کو کتنی تکلیف ملی, انہوں آخرکار ان کو اپنے ملک چھوڑ کے جانا ہی پڑا, ہجرت کرنی پڑی. ابراہیم علیہ السلام کو بھی ہجرت کرنی پڑی, پہلے نبی ہے نا جن کو ہجرت کرنی پڑی. کہ تم سے پہلے کتنے لوگوں کو جھٹلایا, سارے انبیاء جھٹلائے گئے, سارے انبیاء کو تکلیف پہنچی, ویسی تکلیف تم کو پہنچے گی, ہے نا. کہ ورقہ بن نوفل نے سب سے پہلے کیا کہا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے, کہ تم کو تمہاری قوم نکال دیں گی, یعنی سب سے پہلے انہوں نے یہ خبر دے دی تھی کہ تم جب نبی بنو گے تمہاری قوم تم کو نکال دیں گی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے حیران ہوئے تھے کہ یہ میرے پیارے جو میرے نزدیک ہے, مجھے اتنا چاہتے کہ وہ مجھے نکال دیں گے. تو کہا کہ ہر قوم کے لوگوں نے جب انہوں نے اپنے قوم کو یہ بات بتائی تو انہوں نے ان کو اپنے بستی سے نکال دیا, تم بھی نکالے جاؤ گے. یعنی یہ بات طے تھی کہ نبی بنیں گے تو اتنی تکلیف اٹھانی ہی ہے. وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ نہیں ہے کسی رسول پر مگر کہ پہنچا دینا کھلا صریح. اولم یرو کیفا یبدیع اللہ الخلق اور کیا تم نہیں دیکھتے کہ کیسا یبدیع شروع کرتا ہے اللہ خلقت کو, ثم یعیدہ پھر اس کو دہرائیں گا. ان ذالک علی اللہ یسیر کہ بے شک یہ اللہ پر بہت آسان ہے. قل سیروا فی الارض پھر چلو پھرو زمین میں, فانظروا پھر دیکھو, کیفا بدأ الخلق کہ کیسا اللہ نے خلقت کی, ثم اللہ ینشئ النشأۃ پھر وہ اٹھاتا ہے اٹھان کو, الآخرتی دوسری
مرتبہ، پھر وہ دوسری مرتبہ اٹھائیں گا، ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے، یعذب من یشاء و یرحم من یشاء، کہ وہ عذاب دیتا ہے جس کو چاہتا ہے اور رحم کرتا ہے جس کو چاہتا ہے، وَإِلَيْهِ تقلبون، اور اسی کی طرح تم کو پھر جانا ہے، پلٹ جانا ہے، وما انت بمعجزین فی الارض، اور تم نہیں عاجز کر سکتے اس کو زمین میں، ولا فی السماء، اور نہ ہی آسمان میں، تم اس کو زمین اور آسمان میں عاجز نہیں کر سکتے، وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، اور نہیں ہے تمہارے لیے اللہ کے سوا کوئی ولی اور کوئی مددگار۔ اب یہ سارے وحدانیت کی آیتیں آ رہی نا، والذین کفروا بآیات اللہ، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اللہ کی آیتوں کو، ولقائہ، اور اس کے ملنے کو، اولئک یئسوا من رحمتی، اور جو نا امید ہو گئے میری رحمت سے، واولئک لہم عذاب علیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ تو اللہ نے دیکھو کفر تو کی بات تو کی کہ اللہ نے جن لوگوں نے آیتوں کی ناشکری کی، ملنے کے دن کو جھٹلایا، اور جو میری رحمت سے نا امید ہو گئے، تو رحمت سے نا امیدی بھی کتنا بڑا گناہ ہے نا، کہ اللہ سے اللہ کی رحمت سے نا امید ہو جانا بھی بہت بڑا گناہ ہے۔ جو ہم چھوٹی چھوٹی باتوں میں یہ ہو جاتے ہیں نا، امید کھو بیٹھتے، تو اللہ کی رحمت سے بھی مایوس ہونا بہت بڑا گناہ ہے۔ اولئک لہم عذاب علیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ بس اس میں بہت زیادہ تشریح نہیں ہے، بس یہ اٹھائیں گا، نشہ کا مطلب اونچان ہوتی ہے، اٹھان ہوتی ہے، کہ یعنی ایک مرتبہ جیسا تم کو خلقت کی، دوسری مرتبہ بھی تمہاری خلقت کرے گا۔ فانظروا کیف بدأ الخلق، کے پھر دیکھو کیسا اس نے بنایا، بدا پیدا کیا خلق کو، ثم اللہ ینشئ، پھر اٹھائیں گا، النشأۃ الآخرہ، دوسری مرتبہ اٹھانا، پھر اٹھائیں گا دوبارہ اٹھانا۔